سر یہ بسم اللہ اول و آخر. جی یلتفتو کا مطلب کیا تھا؟ جی یلتفت متوجہ ہونا. التفاتا 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 یہ پاسٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے. التفاتا اور یلتفتو. دیکھیں آپ لوگ ثلاثی مزید فیہ جو ہے نا یہ ایک مرتبہ ذرا سمجھ لیں, آپ لوگوں کو بہت آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یلتفتو توزع دیکھیں پاسٹ ہے اور یتوزع پریزنٹ ہے. مطلب آپ سمجھ لیں کہ اب آپ لوگوں کو ایسا لگے گا ثلاثی مزید فیہ میں آ کے کہ عربی میں تو اب آپ لوگ داخل ہوئے ہیں. اب اسے ہے ٹھیک ہے یتعلم جو ہے نا, یہ اس کا پاسٹ ہے تعلم. ٹھیک ہے نا. تعلم اور پریزنٹ ہے اس کا یتعلم. تعلم یتعلم. ٹھیک ہے. اب یہ جو وربز ہیں آپ دیکھیں ان کے اندر ایکسٹرا ورڈز ہیں, ہے نا. ان کے اندر یہ ایکسٹرا. اچھا استمع, دیکھیں اب یستمع, آپ نے سمع یسمع سنا ہے, لیکن اب کیا ہے اس استمع یستمع, استمع یستمع, استمع, اور اس کا پریزنٹ ہے یستمع یہ رہا. ٹھیک ہے نا. اب سمع یسمع میں اور استمع یستمع میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں سمجھنے کی ہے بہت. تو اسی لیے تھوڑا سا ذرا میں آپ لوگوں کو ذرا ایک گلمپس دے رہا ہوں, سمجھ لیں. ایک تھوڑا سا بتا رہا ہوں آپ کو میں کہ ثلاثی مزید فیہ میں ہم جاتے کیسے ہیں, کیوں ہیں, اور اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے. اس سے پہلے دیکھیں آپ لوگوں کو دو ورب سمجھنے ہیں. ایک ہے الفعل اللازم. ٹھیک ہے. الفعل اللازم ایک ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے الفعل المتعدی. پلیز اس کو لکھیے گا ضرور اگر آپ لوگ نوٹس بنا رہے ہیں تو. الفعل اللازم اور الفعل المتعدی. ٹھیک ہے. میں آپ کو مثالیں دوں گا تو آپ کو بہت آرام سے سمجھ میں آ جائے گا. اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ان ٹرانزٹیو ورب. ان ٹرانزٹیو. ٹھیک ہے. ان ٹرانزٹیو ورب ہے اور یہ ہے ٹرانزٹیو. اگر آپ اس لفظ کو سمجھیں, یعنی کہ ان ٹرانزٹیو کا مطلب ہوتا ہے جو آگے نہیں بڑھتا, ٹرانزٹیو کا مطلب ہوتا ہے جو آگے بڑھتا ہے. ٹرانزیشن ہماری انگلش میں ایک لفظ ہے ٹرانزیشن. ایک انسان کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو بولتا ہے میری ٹرانزیشن ہو رہی ہے, یعنی کہ میری اسلام آباد سے ٹرانزیشن آگے ٹرانزیشن ہو رہی ہے, سمجھ لیں کوئٹہ یا کوہاٹ, یا کراچی سے میں اسلام آباد جا رہا ہوں, ہم لوگ موو کر رہے ہیں, ہماری ٹرانزیشن ہو رہی ہے کراچی سے اسلام آباد, ہم یعنی کہ آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹرانزیشن کا لفظ ہوتا ہے اصل میں آگے بڑھنا. ٹھیک ہے نا. تو کچھ ایسے ورب ہوتے ہیں عربی میں جو کہ آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو آگے نہیں بڑھتے. مثال کے طور پہ دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو. جلسا, جلسا کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ ایک شخص بیٹھا. وہ بیٹھا. ٹھیک ہے. وہ بیٹھا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس ایک آدمی کے اوپر یہ ورب ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. وہ نکلا, خرجا, خرجا وہ نکلا. ٹھیک ہے نا. وہ نکلا. اب دیکھیں ورب از اوور, ہے نا. ورب از اوور. اگر میں آپ سے کہتا ہوں اس نے نکالا, صحیح ہے, اس نے نکالا. نکال. یہاں میں بولوں گا اس نے بٹھایا. اب ایک سوال پیدا ہوگا آپ لوگوں کے ذہن میں, یہاں پہ دونوں میں آئے گا کس کو, ہے نا. کس کو اس نے نکالا, کس کو اس نے بٹھایا, کس کو. یاد رکھیے گا یہ جو کس کو جو ہے نا, یہ مطلب ایک سمجھے فارمولا بتا رہا ہوں آپ کو شارٹ سا. اگر کس کو کا جواب پاسبل ہے نا, اگر اس کا جواب ممکن ہے, پاسبل ہے, تو سمجھ جائیے گا کہ یہ فعل المتعدی ہے, ٹرانزٹیو ورب ہے, یعنی کہ یہ آگے بڑھ سکتا ہے. اگر کس کو کا جواب پاسبل نہیں ہے تو سمجھیے گا وہ فعل لازم ہے, آگے نہیں بڑھے گا فعل. یعنی کہ جلسہ جو ہے وہ فعل لازم ہے, آگے نہیں بڑھ سکتا یہ. صحیح ہے. یہ آگے نہیں بڑھ سکتا. کیوں؟ ختم ہو گیا یہ, وہ بیٹھا. اب اس میں ایک اور بھی کہتے ہیں ہم کہ ایسا ورب جس کو آبجیکٹ کی ضرورت ہو, آبجیکٹ کی ضرورت ہو, وہ ٹرانزٹیو ہوتا ہے. وہ ورب کہ جس کو آبجیکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں وہ بیٹھا, اس کے اندر اب آپ کسی آبجیکٹ کی ضرورت ہے ہمیں آگے, مفعول کی نہیں ہے. مفعول کی ضرورت نہیں ہونا تو وہ لازم ہوتا ہے. مفعول آگے ضرورت ہو تو وہ متعدی کہلاتا ہے. اور اس میں ہوتا یہ کہ اب
یہ جب متعدی جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک نہیں 10 بعض اوقات 12 13 مفعول بھی ہی بن جاتے ہیں. یعنی کہ یہاں پر مفعول کی ضرورت ہے. یہ کس کو جو ہم کہہ رہے ہیں، اب اس نے بٹھایا کس کو، تو یہاں پر مفعول آئے گا نا. اب تو مفعول کی ضرورت آ گئی. جب مفعول کی ضرورت آ گئی نا، تو یہ متعدی ہے، ٹرانزیٹو ورب ہے. یعنی کہ یہ ایسا فعل ہے جو آگے بڑھے گا. اور جہاں مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا فعل اس کو ہم کہتے ہیں فعل لازم انٹرانزیٹو. اس کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حاجت ہی نہیں ہے. سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ یس. یہ انٹرانزیٹو اور ٹرانزیٹو ورب صحیح ہے نا. اب ہم کرتے کیا ہیں، آپ لوگوں نے پڑھا ہے، آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ جو ٹرائی لیٹرل ورڈز پڑھے آپ نے، یعنی کہ 3 حرفی ثلاثی مجرد پڑھا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے نا. نصر اور اس کے آپ نے 6 ابواب بھی پڑھے تھے آپ لوگوں نے، ہے نا. 6 ڈورز، 6 ابواب آپ لوگوں نے پڑھے تھے. کہ ثلاثی مجرد کے جو ہے نا وہ 6 ابواب ہیں. ان کو یاد تو نہیں. تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اب جب ہم ثلاثی مجرد تو سمجھے بچوں والی چیز ہے ایک طرح سے. اب جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کو بتایا جاتا ہے بھائی آگے بڑھو. ٹھیک ہے. یہ جو میں نے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ میں مٹا دوں؟ نہ. جی مٹا دوں. یس سر. اچھا مٹا دوں. بتاؤ آپ لوگوں نے لکھ لیا نا. ایک سیکنڈ. اوکے. اس کو میں مٹاتا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ اب ہم جو ہے نا آپ سمجھ لیں. اب ہم کیا کریں گے، آپ سمجھیں، ہم جلسہ سے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. خراجہ سے آگے بڑھیں گے اب ہم. یعنی کہ دیکھیں، خراجہ، جلسہ و خراجہ، میں آپ کو اس کی ایک ایک مثال دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. جلسہ کا مطلب ہوتا ہے وہ بیٹھا، اور خراجہ کا مطلب ہوتا ہے وہ نکلا. صحیح ہے نا. ہمیں اس میں فعل کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں جب یہ کہنا ہے نا بھائی اس نے محمد کو اپنے گھر میں بٹھایا، اب اس میں جلسہ تو نہیں آ سکتا، تو اس میں ہمیں آگے جانا پڑے گا. یعنی کہ مزید فی ہی میں جانا پڑے گا. تو اس کے لیے میں آپ کو ڈورز لکھوا دوں گا. ابھی پہلا ڈور لکھوا رہا ہوں میں آپ کو. پہلے ڈور کا نام ہے باب افعال. باب افعال. ٹھیک ہے. باب افعال کے اندر جو پاسٹ بنتا ہے نا، اس کے اندر بھی ویسے ہی رہیں گے ہم، ایک پاسٹ اور ایک پریزنٹ. ٹھیک ہے نا. باب افعال اس کا پہلا ہوتا ہے. باب افعال کیسے آتا ہے؟ اس کا پاسٹ میں ہوتا ہے افعلا. ٹھیک ہے. باب افعال کے اندر پاسٹ ہوتا ہے افعلا. یہ پیٹرن ہوتا ہے. اور یہ پاسٹ کا پیٹرن ہوتا ہے. اور جو پریزنٹ کا پیٹرن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یفعلو. ٹھیک ہے. افعلا یفعلو. اور افعال یہ ان کے اس کا مصدر ہے، سمجھ لیں. ان کے اس کا یہ یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں نا نکال اپنا کرنا. اب افعل یفعل افعال کے مطلب کے پیٹرن پر میں پہلے یہ نکالوں گا. پہلے میں یہ خرجہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو افعل کے پیٹرن پہ خرجہ کیا بن جائے گا؟ اخرجہ، اس نے نکالا. ٹھیک ہے. اخرجہ، اس نے نکالا. پریزنٹ کیا بنے گا؟ یخرجو. یفعلو کے پیٹرن پہ بنے گا یخرجو، وہ نکالتا ہے. ٹھیک ہے. اخرجہ یخرجو. اور اخراج، اخراج کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، یعنی کہ مصدر ہے یہ. اخراجن یا اخراج کہہ لیں آپ. اخرج یخرجو اخراج. ٹھیک ہے جی. اچھا، کیسے بنے گی جو گردان بنے گی؟ کیسے بنے گی؟ اخرجا اخرجا اخرجو. اخرجت اخرجتا اخرجنا. اخرجتا اخرجتما اخرجتم اخرجتی اخرجتما اخرجتن اخرجتو اور اخرجنا. یخرجو یخرجانی یخرجونا. تخرجو تخرجانی یخرجنا. تخرجو تخرجانی تخرجونا. تخرجینا تخرجانی تخرجنا. اخرجو اور نخرجو. آپ نے قرآن میں پڑھا نا، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، ہے نا. وہ نکالتا ہے یخرج الحی، وہ نکالتا ہے زندے کو، من المیتی، مردے میں سے. اور ویخرج المیتا، اور وہ نکالتا ہے مردے کو، من الحی، زندے میں سے. تو یہ یخرجو ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ خرجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ اخرجہ سے ہے. اخرجہ یخرجو. میں نے علی کو اپنے اسکول، میں نے علی کو اسکول سے نکال دیا، نکال دیا. ٹھیک ہے نا. اب میں یہاں سے اب میں کیسے لکھوں؟
تو میں اخرجا والا پیٹرن نکال دیا، پاسٹ ہے نا، تو میں بولوں گا اخرجتو علین، اخرجتو، Yes. میں نے نکالا ہے نا، ہاں، اخرجتو، اخرجتو علین اور من المدرسہ. ٹھیک ہے نا، دیکھیں آ گیا نا، آبجیکٹ آ گیا، دیکھیں اخرجتو کس کو، علی کو، اخرجتو علیا من المدرسہ، میں نے علی کو اسکول سے نکال دیا. اچھا، میں نے مہمان کو اپنے گھر، میں نے مہمان کو گھر میں بٹھایا، تو اجلسا یجلسو بنتا ہے نا، اجلسا اس نے بٹھایا، یجلسو وہ بٹھاتا ہے. تو میں اجلسا سے جب اپنے لیے کہوں گا تو میں کہوں گا اجلستو. ٹھیک ہے، اجلستو، اجلستو الضیفہ، اجلست الضیفہ، میں نے مہمان کو بٹھایا، اجلست الضیفہ فی البیتی یا فی بیتی، اپنے گھر میں، ہے نا، اجلست الضیف فی بیتی، میں نے مہمان کو اپنے گھر میں بٹھایا، اجلست الضیف فی بیتی. ٹھیک ہے نا، اخرجت علیا من المدرسہ. اس کی اتنی ساری مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو ہے نا وہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اصل میں تو عربی شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے، آپ کو زیادہ تر یہی ملے گا کہ عربی زبان کے اندر، اور خاص طور پہ قرآن مجید میں تو آپ کو ایکسٹرا وربز ہی ملیں گے. ابھی تو میں آپ کو صرف 3 لکھواؤں گا ایکسٹرا وربز کے. اچھا ہاں بولو. حضرت گاڑی میں سوار کیا تو ارکب تو ارکب تو، ویری گڈ ویری پیس گڈ میں جا ویری رہا گڈ، تھی، بالکل. میں نے اپنی گاڑی میں سوار میں کیا. نے اپنی گاڑی میں سوار کیا، ارکب تو، ارکبا یرکبو سوار کرنا، وہ رکیبا یرکبو تھا نا، ہوں اس سے بن گیا وہ ارکب. ارکبا یرکبو، ارکاب، سواری، سوار کرنا، ہے نا بھائی، ہوں ٹھیک ہے. ارکابن. اخرج یخرج اخراجن، اجلس یجلس ہوں اجلاسن. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے اور بہت سارے ہیں. میں نے اسے بتایا، اعلم یعلم اعلامن. ٹھیک ہے نا، اعلام ہم میڈیا کو بھی کہتے ہیں نا، تو اعلم، اعلمت، میں نے بتایا اس کو. تو اگر مطلب آپ سمجھے گردانی چینج نہیں ہو رہی، صرف ایکسٹرا وربز آ رہے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں ثلاثی. ثلاثی تو اپنی جگہ پر ہیں آلریڈی، جو 3 لیٹر آپ تھے، اس کے اندر مزید ان فی ہی کچھ اور ایڈ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، ثلاثی مزید ان فی ہی کہتے ہیں، کچھ اور مزید ایڈیشن ہو گئی ہے ان تینوں کے اندر. اور وہ کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ ہم جو سمپل ورڈز میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اس لیے تاکہ ہم فعل لازم کو فعل متعدی بنا دیں. یعنی کہ وہ ورب جو آگے نہیں بڑھ رہا تھا ہم نے اس کو آگے بڑھا دیا. جیسے جلسہ آگے ہی نہیں بڑھ رہا، ہم جب اس کو ایکسٹرا ورب میں لے آئے تو وہ آگے بڑھ گیا، اجلسہ بن گیا. خرجہ آگے ہی نہیں بڑھ رہا، اس کو مطلب مفعول، آگے نہیں بڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ان افعال کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کو جب ہم ایکسٹرا ورب میں لے آئے تو آبجیکٹ کی ضرورت آٹومیٹیکلی آ گئی. ٹھیک ہے نا، اور آبجیکٹ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جیسے آپ نے آبجیکٹ بڑھایا تو ورب آگے بڑھنا شروع ہوا. اس آگے بڑھنے کو ہم متعدی کہتے ہیں، فعل متعدی. جو آگے نہیں بڑھتا وہ فعل لازم ہے، انٹرانزیٹو. صحیح ہے نا. تو ایک بہت بڑا پرپس کیا ہوتا ہے، فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے ہمیں ثلاثی مزید فیہی میں آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ثلاثی مزید فیہی کے اندر آنے کے لیے میں آپ کو پہلے شروع کے 3 ڈورز بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، جو کہ سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں نا. ایک تو جو میں نے آپ کو سب سے پہلے جو بتایا نا، یہ افعل یفعل افعال. آپ کہیں گے اس کو یہ کون سا ہے باب، آپ سے بولیں گے بھائی کون سا باب ہے. جیسے آپ نے وہاں پہ لیا تھا نا بھائی، سین تھا، سمیع یسمع سین ہے، نصر ینصر نون تھا، ہے نا. بالکل ویسے ہی یہاں پر افعال ہے پہلا، اور افعال کا کیا پیٹرن ہے؟ افعل یفعل. تو افعل یفعل افعال. ٹھیک ہے، افعل یفعل افعال. اب دیکھیں اس کے بعد دوسرا، اچھا اس کو مجھے پہلے مٹانا پڑے گا، مٹا دوں ان سب کو مٹا دوں؟ Yes, sir. ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں یہاں لکھتا ہوں دوبارہ. پہلا ہے ہمارا افعل، پہلا ہمارا ہو گیا افعل اور یفعل، افعل یفعل. اور ہمارے ڈور کا باب کا نام ہو گیا افعال، ہم اس کو کہیں گے باب افعال. ٹھیک ہے، باب افعال. اوکے، دوسرا ہے ہمارا فعل.
ठीक है, फ़अला। प्रेजेंट है इसका युफ़अइलु, फ़अला युफ़अइलु। और इसका जो नाम है वो है तफ़ईल, बाब तफ़ईल हो गया, समझ लें। ठीक है, फ़अला युफ़अइलु तफ़ईल, तफ़ईल, तफ़ईल। मतलब इसे, इसकी मिसाल दूं आपको, इसकी मिसाल यहाँ लिख रहा हूँ, अल्लमा। ठीक है, क्या बनेगा अल्लमा के बाद आगे? युअल्लिमु युअल्लिमु, माशाल्लाह, वेरी गुड। युअल्लिमु, आगे क्या बनेगा? तालीम तफ़ईल से, हाँ तफ़ईल से बनेगा तालीम, तालीम। ठीक है, तालीम। अच्छा, अल्लमा, अब देखें, एक थे उसने सीखा, उसने जाना। आपने जो पढ़ा था ना, अलीमा यालमु, है ना, अलीमा वो उसने जाना, यालमु वो जानता है, अल्लमा उसने सिखाया। ठीक है ना, अल्लमल इंसान मा लम यालम, है ना, उसने सिखाया इंसान को वो जो इंसान नहीं जानता था। अल्लमा उसने सिखाया, युअल्लिमु वो सिखाता है। ठीक है, उसने सिखाया, युअल्लिमु वो सिखाता है। ठीक है ना, तालीम का मतलब होता है सिखाना, क्योंकि मजदर है। ठीक है ना, सिखाना, अल्लमा। अच्छा, इस तरीके से उस, एक तो है दरसा यदरुसु। ठीक है, देखें, दरसा, दरसा उसने पढ़ा, है ना, यदरुसु वो पढ़ता है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, उसने पढ़ाया, तो वो इस वाले पैटर्न पे आएगा, दर्रसा। ठीक है, उसने पढ़ाया, युदर्रिसु वो पढ़ाता है। ठीक है, क्या है, तदरीस, पढ़ाना। ठीक है ना, दर्रसा। बेसिकली इसका एक हम्म, सेकंड पर्सन इन्वॉल्व होगा, मतलब इनमें, मतलब हम दर्रासा जो कर रहे हैं ना, किसी और को पढ़ाना है, हाँ, कोई मतलब और किसको सीखेगा, या एग्जैक्टली मतलब इस देखिए, तरह है मैंने कि आपको दो जो लोगों सवाल की बताया या ना, हाँ, दो या दो से ज्यादा। बिल्कुल यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि मतलब वो यस, सवाल किसको पॉसिबल अगर है, अगर किसको पॉसिबल है तो ठीक है। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर पॉसिबल है तो ये हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है तो वो तो लाजिम हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब आप देखें, ये दर्रसा युदर्रिसु तदरीस, दर्रसा उसने पढ़ाया, युदर्रिसु वो पढ़ाता है, तदरीस। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से इसके पैटर्न पे खराजा, खराजा वाला भी इसके पैटर्न पे आता है, खर्रजा युखर्रिजु, तखरीज, है ना। हम्म, अच्छा, अब देखें, बस एक और पढ़ाऊंगा आपको आज। अफ़अला युफ़इलु इफ़आल हो गया, फ़अला युफ़अइलु तफ़ईल हो गया। ठीक है ना, उसके बाद है फ़अला युफ़ाइलु मुफ़ाअला। ठीक है ना, पहले मैं जितना इसको थोड़ा बहुत मिटा दूं, अच्छा जरा तरीके से मिटाता हूँ ताकि सारा खत्म ना हो। जी, ठीक है ना, ये मिटा देते हैं। हम ये इसलिए मिटाते हैं ताकि फिर ये कि हम जो आगे कुछ अगर लिख सकें तो, हाँ, ये हमें इसको मिटाना है ना, तो एग्जाम्पल्स हैं। ओके, ठीक है। अब है नंबर 3, जो मैं आपको लास्ट पढ़ा रहा हूँ आज, क्योंकि इसके अलावा फिर हम बाद में ना, मैं वो फिर, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप जरा इसको देख लें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। फ़ाअला पास्ट है और प्रेजेंट है युफ़ाइलु, फ़ाअला युफ़ाइलु। और इस बाप का जो मजदर है वो होता है मुफ़ाअला।
باب مفاعلہ، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر اسٹرگل، جد و جہد، کمپٹیشن ہوتا ہے. اس میں جتنے بھی وربز آتے ہیں نا، تو یہ جو آپ کہیں تھی نا کہ دو لوگوں کے درمیان کمپٹیشن کے لیے ہم اس میں آتے ہیں. جیسے قاتل، وہ لڑا، اس نے لڑائی کی. ٹھیک ہے. یقاتل، وہ لڑائی کرتا ہے. قاتل یقاتل، لڑنا قتل کرنا دونوں ہیں. قاتل یقاتل، مقاتلہ. اب دیکھیں نا یہ دو بندوں کے درمیان، ساری بات ہے، آپ جو کسی سے اگر لڑائی کریں گے تو اس میں دو بندے انوالو ہوں گے. تو جتنے بھی وربس اس پیٹرن پہ آتے ہیں، باب مفاعلہ میں آتے ہیں، ان کے اندر کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے، کوئی اسٹرگل ہوتی ہے نا. اور اس کے اندر بہت سارا ہے. ناقشہ یناقشو، مناقشہ. ناقشہ ڈسکس کرنا. اب ڈسکس انسان اکیلے تو نہیں کر سکتا، ہے نا. ناقشہ اس نے ڈسکس کیا. یناقشو وہ ڈسکس کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ناقشہ یناقشو، جیسے میں نے آپ سے کہا بھی انشاءاللہ آئی ول ڈسکس ود یو. سأناقشو معکی. ٹھیک ہے نا. مناقشہ، مناقشہ. ٹھیک ہے نا. ناقشہ یناقشو مناقشہ. تو مناقشہ یعنی کہ ڈسکس کرنا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں بہت سارے آئیں گے. چیلنج دینا، بارزہ یبارزو مبارزہ، کسی سامنے والے کو چیلنج کرنا. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اور بہت سارے ورب آئیں گے، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو لائن سے لکھواؤں گا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، میں نے اس کے حوالے سے بہت ڈیٹیل میں 2 کلاسیں پڑھائی ہیں. آپ لوگ کہیں تو میں دوبارہ پڑھا دوں، یا آپ لوگ کہیں کہ میں آپ کو اس کی ویڈیو بھیج دوں؟ آپ نے ویڈیو سینڈ کی تھی، مجھے لگ رہا ہے تھوڑا تھوڑا وہ ویڈیو دیکھی ہے میں نے. اللہ کرے آپ نے دیکھی ہوں گے، میں نے ہاں بھیجی تو تھی میں نے، اسی لیے میں نے کہا تھا تاکہ اگر کسی کو ایکسٹرا وربس کے اندر مسئلہ ہو نا تو وہ ذرا وہ ویڈیو دیکھے. یا پھر یہ کہ چلیں پھر ہم تو پڑھ رہے ہیں نا تو ہم طریقے سے پڑھ لیتے ہیں. اچھا ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو صرف اب میں آپ کو کل تفصیل سے پہلے یہ لکھواتا ہوں تاکہ اب اس طرح کے دیکھیں نا. اب یہ تو صرف 3 ہے، ٹوٹل ہم 8 لکھیں گے، ہمارے لیے 8 کافی ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے التفت ہے، التفت یلتفت التفات. اف وہ ہے افتعال یفتعل افتعال ہے اصل میں. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے یہ والا جو ورب ہے، جیسے آپ دیکھیں توضع، تفعل یتفعل، تفعل یتفعل، یتفعل، تفعل، باب تفعل ہے یہ، تفعل. ہمیں اس کو یاد نہیں کرنا پڑتا، ہمیں صرف اور صرف وربز ایک مرتبہ ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں نا تو ہماری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. ہاں ہم ان کی اسپیشلٹیز ضرور یاد کریں گے کہ باب افعال کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مین مقصد ہی جو ہے نا وہ ایک ان ٹرانزیٹیو ورب کو ٹرانزیٹیو بنانا ہے. ٹھیک ہے نا. باب تفعیل کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے اندر تھوڑی سی اسپیشلٹی ہوتی ہے. مفاعلہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر اسٹرگل، کشمکش، جد و جہد، کمپٹیشن، اس طرح کے افعال اس کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو قرآن مجید میں قرآن مجید آپ کو پتا ہے کہ وہ کتاب ہے جو کہ ہائیسٹ فارم میں سمجھ لیں آپ. قرآن مجید جیسا کلام تو دنیا میں نہیں ہے نا. تو قرآن مجید نے جو صیغے استعمال کیے ہیں، قرآن مجید میں تو زیادہ تر سلاسی مزید فی ہی ملے گا آپ. کیونکہ قرآن مجید کی تو اتنی گہری میننگز ہوتی ہیں، ڈیپ میننگز ہوتی ہیں. وہ ڈیپ میننگز پاسبل ہی سلاسی مزید فی ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں. ایک عام آدمی وہ بیچارہ، آپ سوچئے کہ وہ قرآن مجید کو کتنا سمجھ پائے گا؟ نہیں سمجھ پائے گا نا. ہمارے اسکالرس کہہ رہے ہوتے ہیں، علماء کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی پہلے تھوڑا سا سیکھ لو اس کے بعد بیان کرو. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے. آپ سوچیں کہ ایک عام آدمی کو سمع یسمع اور استمع یستمع میں کیا مطلب پتا ہے نا. وہ تو بیچارہ اس کو کیا پتا سمع یسمع کیا ہوتا ہے، اور اس کو کیا پتا استمع یستمع کا. اب قرآن مجید کے لیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. اب اگر اس نے سمع یسمع تو اس نے کبھی چلو سنا ہوگا کسی سے. استمع یستمع کون سنتا ہے؟ اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ بھائی ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک فعل متعدی ہوتا ہے، ہم جنا ایکسٹرا ورب میں کیوں آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں، آخر کیا مقصد ہوتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اس کے لیے کتنا بیک اپ چاہیے.
ہے نا. تو کوئی بھی انسان اگر اس طریقے سے قرآن مجید کو لے کے بیٹھے گا اور اس کو وہ سمجھنا شروع کر دے گا تو سوچیں آپ اس کے لیے کتنے زیادہ خطرناک مسائل ہوں گے. اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا وداؤٹ دا لینگویج. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے یہ جو خاص طور پہ جو لینگویج کا جو علم ہے نا یہ تو بہت ضروری ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ کیا ہے, یہ ہے اس اس افتعال یفتعل افتعال, افتعال افتعال, استمع یفتعل یستمع. اب یہ کیا ہے, اف یستمع میں جان بوجھ کے لکھ رہا ہوں, یفتعل ہے تو یستمع بن جائے گا اس سے. اب اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر کسی کام کو بڑے اہتمام سے کرنے والے افعال آتے ہیں, کسی کام کو بڑے آرگنائز طریقے سے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد کوئی کام کرنا. اس طرح کے جو ورب آتے ہیں وہ اس پیٹرن پہ آتے ہیں. تو یستمعو کا مطلب کیا ہوگا, انتہائی کان لگا کے غور سے سننا. ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے صرف سننا, ایک ہوتا ہے غور سے کان لگا کے غور سے بات سننا. اس کے لیے ہم باب افتعال میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پہلے کیا تھا, صرف سننا, اور وہ استاد کی بات سنتا ہے. ایک استاد کی بات سننے میں, استاد کی بات کو کان لگا کے غور سے سننا, کتنا فرق ہے دونوں میں, سوچیں, ہے نا. یہی بات ہے. تو اسی لیے یستمعو کا قرآن مجید کے لیے کیا آتا ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن مجید پڑھا جائے تو یستمعوا لَهُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. قرآن مجید جب پڑھا جائے اس کو کان لگا کے غور سے سنو. وَأَنصِتُوا, خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ افعال, تفعیل, مفاعلہ, یہ تینوں ذرا آپ دیکھیں. کل آپ اگر قرآن مجید پڑھتے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ, اگر آپ کو موقع ملتا ہے کل قرآن پڑھنے کا اور آپ کو کوئی بھی اس طرح کے یہ پیٹرن نظر آتے ہیں تو ذرا اس کو نوٹ ڈاؤن کریے گا ضرور. ٹھیک ہے نا. اور عربی میں بھی کوئی اگر آپ پڑھ رہے ہیں ہلکا پھلکا تو اس کے اندر بیٹھ کے آپ ذرا اس میں سے کہیں جتنے بھی افعال اس طرح کے ان پیٹرن, ان تینوں میں سے کوئی پیٹرن پہ آپ کو وربز ملے تو مجھے بتائیے گا انشاءاللہ. کل میں آپ کو پھر اور بہت سارے اس کی ایگزامپلس لکھواؤں گا, کیونکہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ایگزامپلس آتی ہوں, نمبر ایک. اس کے بعد پھر آپ عربی پڑھیں. جتنی زیادہ عربی آپ لوگ پڑھیں گے اتنا زیادہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے نا یہ چیز جو ہے نا وہ آسان ہوتی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر ٹھیک آپ لوگوں سے کل ملاقات ہو رہی ہے. میں اس کلاس کو اس کی نا ریکارڈنگ بھی بھیج دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہے. ٹھیک ہے. اللہ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.